محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک یہودی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہو گئے۔ تب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی تعدیدی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم یمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے روکا نہیں تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگے اور مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والے نہیں ہوں گے اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرے عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابوس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ مشرکین نے آپ کا تعقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ آخر نامراد ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سنگباری کی ہے۔ آپ میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے ہمیں ان کا نشان کہیں مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھے اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دے، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خبر دے، کسی نے انہیں دیکھا ہے، مجھے ان کے متعلق بتلائے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا،
خدا نے ہمیں آپ کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک نہیں دکھائی دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دے، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائے اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری کی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، اے فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کے معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگباری کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی کو تو نہ خریدو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مشرکین ندامت کے ساتھ شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح افرسا واقعات کے ساتھ کیا۔ آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ آپ نے ہم امتیوں کے لیے بے حد تکلیفیں برداشت کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح کے واقعات، روح افزا واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔